ابن القیم نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ نمازی ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا معذب. ایک وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، پابندی سے پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر بھی غافل، نماز کے باہر بھی غافل، نہ اس سے نماز سے پہلے کی کیفیت اور نہ نماز کے بعد کی کیفیت ایک جیسا. آپ لوگ جب دفتر میں جاتے ہو تو آپ اور انسان بن جاتے ہو، جب آپ کاروبار کی سیٹ پر بیٹھتے ہو تو آپ اور انسان بن جاتے ہو، گھر میں اور کیفیت، دفتر میں اور کیفیت. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب نماز میں آؤ تمہاری کیفیت بدلے. لیکن دوسرے درجے کا نمازی وہ ہے کہتا اللہ اکبر، پہلی صف باجماعت، لیکن نماز کا اندر اور باہر برابر ہے، نہ اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ. یہ معاقب ہے، معاقب. اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، اس کو شرمندہ کیا جائے گا کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہی نہ آیا. تیسرا وہ نمازی ہے جو کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دفتر کے سامنے، یہ معفو عنہ ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا چلو 33 نمبر دے کے پاس کر دو، رعایتی پاس ہوگا، رعایتی پاس. چوتھا نمازی وہ ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر، تو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر وہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے. یہ نماز اللہ نے مانگی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اقم الصلاۃ لذکری، یہ وہ نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، ایسی نماز پڑھ کے میں تجھے یاد آ جاؤں، ایسی نماز پڑھ کے اللہ اکبر سے سلام تک تو میری یاد میں ڈوب رہا ہو، گھوم رہا ہو، اور اسی کی لذت اور حلاوت اور اسی کا مزہ تو لے رہا ہو. ایسی نماز پڑھ. اور 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. ہاں، اللہ سے جڑنے کے لیے جب فیضا فرغ علی گھر گیا، صرف اللہ کو دل دے، صرف اللہ کو دل دے کہ وہ تم سے پیار کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب. اور سنا یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں. واستغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتا، اور پھر بھی تمہیں مجھ سے حیا نہیں آتی. میں نے تیرے دن اور رات کے گناہوں پہ پردے ڈالے کہ شاید کبھی تو تجھے حیا آئے، لیکن تو جتنا دلیر ہوا میں نے اتنا تمہیں چھپایا، اتنا تمہیں چھپایا کہ شاید کبھی تیری محبت کی رگ پھڑ کے اور میں تمہیں یاد آؤں اور تو میری طرف لوٹ کر آئے. میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا. تیری زندگی بیت گئی دنیا کے تفریق اور جمع میں، جوڑ اور توڑ میں، اسی کے عروج و زوال میں. کبھی اللہ کو مقصد بنا کے زندگی گزاری ہوتی، کبھی اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزاری ہوتی. پھر اور سنو یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. اور ماں باپ نہیں بھولا کرتے، اولاد بھولتی ہے. ماں باپ کہاں بھول سکتے ہیں، اولاد بھولتی ہے. ان نسیتنی ذکرتک، تو بھولتا ہے میں یاد رکھتا ہوں. تو گناہ کرتا ہے، زمین مجھ سے اجازت مانگتی یا اللہ ان کو نگل جاؤں. تو گناہ کرتا ہے، کراچی کا سمندر مجھ سے پوچھتا ہے یا اللہ میں چڑھ جاؤں. تو گناہ کرتا ہے، آسمان کے فرشتے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں یا اللہ ہم اتر جائیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه في ان یغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائکة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه. یہ زمین، یہ سمندر، یہ آسمان کے فرشتے کہتے یا اللہ اجازت دے، تیرا فاتح ہیں تو تیرے آگے غراتے ہیں، ہمیں اجازت دو. ہم پانی کہتا ہے میں بہا دوں، زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں، فرشتے کہتے ہیں ہم اتر جائیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں جس کا نافرمان ہوں، میں جس کا نافرمان ہوں، جس کا روز کھاتا ہوں روز اس سے لڑتا ہوں، جس نے آنکھوں کے 26 کروڑ بلب دیے سارے حرام دیکھنے پہ لگ گئے، جس نے کانوں کے 2 لاکھ ٹیلی فون دیے سارے گانے سننے پہ لگ گئے، جس نے دماغ کی طاقت دی ساری دنیا کمانے پہ لگ گئی، جس نے دل دیا دھڑکنے والا محبت کرنے والا سارا دنیا پہ قربان ہو گیا، جس نے وجود دیا سارا مال بنانے پہ لگ گیا. ہاں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب کے اڈے،
जिना के अड्डे, सूद के बड़े बड़े बैंक और कारोबार और माँ बाप की नाफरमानियां और माओ को जलील करना, बाप को धक्के देना, भाई की नजरों का बदल जाना, खून का सफेद हो जाना, सारे बाजार का धोखे फ्रॉड फरेब पे आ जाना, ये तो बाहर की दुनिया। और ये दीनदार लोग, इनके दिलों का बुग़्ज़ से भर जाना और गीबत में मुब्तला हो जाना। तुम्हें आके शैतान को जिना की दावत देगा, ये जितने तबलीग वाले बैठे हैं इनको शैतान जिना की दावत देगा, या शराब की दावत देगा, या सूद की दावत देगा, तुम्हें गीबत की मार देगा, तुम्हें बुग़्ज़ की मार देगा, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरेगा, बुग़्ज़ भरेगा। मास तुम्हें सारे दीन का बादशाह बताऊं? जी बताएं, बताएं। बादशाह क्यों? बादशाह मेरा तो मुल्क मेरा, बादशाह मेरा रियाया मेरी, बादशाह मेरा खजाने मेरे, बादशाह मेरा हुकूमत मेरी। हाँ हाँ महाराज, अगर ये अमल तूने पकड़ लिया तो सारा दीन तेरे ताबे हो जाएगा, सारा दीन तेरे हाथ में आ जाएगा। अगर ये तेरे हाथ से निकल गया तो सारा दीन तेरे हाथ से निकल जाएगा। अफला उम्दियुका बिमिलाकिल अम्र कुल्ले। महाराज मैं तुम्हें सारे दीन का खुलासा बादशाह बताऊं? अजल या रसूल अल्लाह, जरूर बताएं या रसूल अल्लाह। फअहवा बिइस्बाइहि इला लिसाने। आपने ये नहीं कहा जबान पे काबू रखो, ये नहीं कहा, मेरी तरफ देखो, आपने जबान बाहर निकाली और अंगूठे और उंगली से यूं पकड़ा। कमाज बोले नहीं, माज जबान को पकड़ के रखो, यूं करके। ये इस तरह किसे समझाया जाता है? छोटे बच्चे को जो पूरी समझ नहीं रखता, उसे अमल करके बताया जाता है। और ये कौन है जिसको इस तरह समझा रहे हैं, जिससे बच्चे को समझाया जा रहा है? ये मुआज बिन जबल है। और आपको क्या खबर मुआज बिन जबल कौन है? ये सवालात सहाबा में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा, मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, या मुआज इन्नी उहिब्बुक, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें क्या खबर वो कौन है? मेरे नबी ने कहा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा लोग ज्यादा ताल्लुक हो तो गाड़ी तक चले जाते हैं, गाड़ी तक दरवाजा खोल के बैठा देते हैं, और जब तक गाड़ी चली नहीं जाती हम खड़े रहते हैं। इतना ही है ना हमारा। मेरा तुम्हारा कायनात का नबी मुआज बिन जबल को यमन छोड़ने के लिए अलविदा कह रहा है, दिल जुदाई के लिए तैयार नहीं है। तो छोड़ते छोड़ते 7 मील पैदल साथ चलते गए, 7 मील पैदल चले, यहां तक के आसार आबादी के सारे खत्म हो गए। सामने यमन का वीरान रास्ता आ गया, आप खड़े हो गए। फिर आपने कहा, मुआज अल्लाह तलकानी बात आमिहा, मैं तुम्हें इन अल्फाज का दर्द नहीं बता सकता, इन अल्फाज का दर्द नहीं बता सकता। ऐ मुआज, ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। जब तू वापस आएगा, जब तू आएगा मुझे नहीं पाएगा, मेरी कब्र देखेगा, मेरी मस्जिद देखेगा, मैं नहीं हूँगा। जशान फिराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु फट पड़े। जशान सिर्फ रोए नहीं, फट पड़े, इसको कहते हैं जशान। ये कैफियत हो गई, जोर जोर से रोने लगे। ये मुआज है। दीन को बिगाड़ने वाला अमल ये जबान है, शराब नहीं, जिना नहीं, चोरी नहीं, डाका नहीं, सूद नहीं। तो सारी दुनिया सूद पे काम करती है, सारी दुनिया जिना कर रही है, ये सारी दुनिया शराब पी रही है, ये सारी दुनिया गाने सुन नहीं, लेकिन एक काम सारी दुनिया को फंसाया है, तो ये है 32 दांतों के अंदर ये वो जहर है जो हड्डियों को भी सोखता कर देता है और जला के राख कर देता है। और ये वो दर्द है जो मौत पर भी नहीं छूटता है। मुआज जबान मुआज बोले, या रसूल अल्लाह, अनुआखज़ बिमा नक़ूल, क्या जबान के बोल पर भी पकड़े जाएंगे? हाँ, जबान का बोल
حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا طائف والوں نے مجھے بہت پتھر مارے، بہت تکلیف۔ جب طائف کا وفد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات کھانے میں نہیں آئے، دیر ہو گئی تو آ کے معذرت کی کہ میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ پتھر مارنے والوں کا استقبال، پتھر مارنے والوں کے لیے خیمے، پتھر مارنے والوں کے لیے دسترخوان، اور میرا نبی فتح مکہ کے لیے نکلا ہے۔ اور تو آپ نے کہا یہ عبداللہ بن ابی امیہ وہی ہے، دیکھو زبان کے زخم معصوم ہستیوں کو کیسے زخمی کر دیتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم، زبان کا چلا ہوا تیر نبی جیسی معصوم ہستی کو کیسے تڑپا دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، پہلے قصہ سنو، قریش مکہ نے آپ کو بلایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کر دے تو تجھے نبی مان لیں گے، لیکن تو نے ایک بات نہ مانی، اللہ کی قسم چڑھ جاؤ آسمان پر اور لے اپنے اللہ سے پرچہ اور اس پر تیرے رب کی مہر ہو، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی اتریں اور آ کر کہیں یہ اللہ کی طرف سے پرچہ ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہے، میں تمہیں پھر بھی نبی نہیں مانوں گا۔ ہاں، سچے کو جھوٹا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، خیانتکار کو راشی کہہ دو، رشوت خور کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، سچے تاجر کو خیانت والا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے۔ صرف گالی دینے سے دل نہیں ٹوٹتے، اتنے بڑے نبی کو اتنی بڑی بات صاف رنگ پک ہو گیا درد اور غم سے۔ یہ بات آپ کو نہیں بھولی، 15 سال گزر چکے ہیں یا 18 سال گزر چکے ہیں یا 10 سال گزر چکے ہیں، 8 سال تو یقیناً گزار دیتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کہا سر مڑاؤ، سر مڑاؤ، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے تو کوئی آدمی سر نہیں مڑا رہا۔ اگر ام سلمہ کہتی ہیں یہ ایسے گستاخ، اگر ام سلمہ یہ کہہ دیتی ہیں یہ ایسے نافرمان، انہیں تو آپ کا خیال ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہو جاتا؟ اللہ کے نبی کے دل پر آیا ہوا ملال ان کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سبب بنتا۔ میں قربان جاؤں، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے فرما بردار، ان پہ صدمہ آیا ہوا ہے، آپ ایسا کریں آپ باہر جا کے خود سر منڈائیں، آپ کو دیکھ کر یہ بھی سر منڈائیں گے۔ اللہ کے نبی کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ایک منفی بول، دیکھو بول اثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کان کا بڑا کچا ہے، میں دنیا پھرا ہوں، میں نے ایک آدمی کان کا پکا نہیں دیکھا۔ کوئی بات اثر کرتی ہے، کوئی بات اثر کرتی ہے۔ آگے تمہارے ذمہ ہے تحقیق کرو، تحقیق کرو، اس لیے بول سنبھل کے بولو، سنبھل کے بولو، سننے والا اثر لینے والی مخلوق ہے۔ اس موقع پر ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ واقعی یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی۔ بھڑک اٹھی ہیں محفلیں، یہ زبان کی لگائی ہوئی آگ سے گھر جل گئے، گھر جل گئے، مسجدیں لپیٹ میں آئیں، قوم لپیٹ میں آیا، مدرسے لپیٹ میں آئے، خانقاہیں لپیٹ میں آئیں۔ ایک گھر سے لے کر ایک فرد سے لے کر ساری امت ٹوٹ گئی، ساری امت۔ یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے زبان کی لگام کھول دینا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور زبان کو پکڑ لینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت زبردست طاقتور عمل ہے۔ اے ابو ذر افلا ادلک علی عملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأتی الثقلان بمثلهما معاذ۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جن کی مشقت بہت تھوڑی، جن کا اجر بہت زیادہ،
اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گی، انسان اور جن ایسا عمل دکھا نہ سکیں گے۔ یا رسول اللہ بلا، ضرور ضرور۔ آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ حضرت ابو ذر پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ایک بول زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ میرے نبی کے دل پر زخم ہے، 10 سال ہو گئے نہیں بھرے۔ عبداللہ وہی ہے جس نے کہا تھا آسمان سے رسید لے کر آ۔ مہینہ آگ بھڑکتی رہی، بھڑکتی رہی، اتنے شعلے بلند ہوئے کہ حضرت، میں تمہیں کیا بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کیا بھی، اور اللہ تعالیٰ خاموش، قرآن خاموش، جبریل بیٹھا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پہ، اور آگ لگ رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، اور گھر گھر میں چرچے ہو رہے ہیں، یہ صفوان اور حضرت عائشہ یہ آپس میں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، ام ایوب تو نے سنا صفوان اور عائشہ کا قصہ؟ تو ام ایوب نے کہا، ابو ایوب تو بتا، اگر تو صفوان کی جگہ ہوتا تو تو یہ سوچ سکتا ہے یہ کام؟ کلا حاشا وکلا۔ کہا یہ بتا، اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو تو میرے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر نبی کے گھر کے بارے میں یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایسی ہوا چلی کہ اتنے بڑے لوگ لپیٹ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ وہی نہیں اتار رہا، وہی بند خاموش کہ لگنے دو، آگ لگنے دو، تاکہ قیامت تک امت کو پتا چلے کہ زبان کی بھڑکائی ہوئی آگ کتنی خوفناک ہوتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اس پر قابو رکھنا کتنا زبردست کام ہے یہ۔ حضرت عائشہ پہ کیا گزری ہوتی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں دیکھ کر تکبیر کی اللہ اکبر، تو ان کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئیں، انہوں نے آ کر اونٹنے کو بٹھایا، حضرت عائشہ سوار ہوئی، ہونے لگی، وہ پردے میں چلے گئے درخت کے پیچھے، پھر اونٹنے وہ کھڑی ہو گئی تو ان کو لیا اور پہنچ گئے۔ جب یہ لشکر میں پہنچ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا اوہو دیکھو یہ کیا قصہ ہے۔ بس اس نے زبان سے نکالا، منافقین نے اس کو ہوا دی، منافقین نے سنا تم نے یہ ہو گیا، سنا تم نے یہ ہو گیا، اور یہ آپ ایسے شیطان منافقین بڑے بڑے لپیٹ میں آ گئے، اور حسان بن ثابت تو باقاعدہ حصہ بن گئے، مصطح بن عطال باقاعدہ حصہ بن گئے، حمرہ بنت جحش باقاعدہ اس کا حصہ بن گئے، 3 بڑے عظیم صحابہ اس کا حصہ بن گئے۔ اللہ کے نبی کی طبیعت پہ بوجھ آ گئی، حضرت عائشہ بیمار، اور آپ حال ہی نہیں پوچھتے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے بڑی تکلیف ہو کہ میرا حال ہی نہیں پوچھتے، بلکہ ایک خادمہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ پہلے میں بیمار ہوتی تھی، میرے سرانے بیٹھتے، مجھ سے لاٹ لڑاتے، میرا حال پوچھتے، اب میں بیمار ہوں تو پوچھتے نہیں۔ خادمہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، نام بھی نہیں لیتے۔ میں نے کہا کچھ ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، میں پتہ کرتی ہوں قصہ کیا ہے۔ ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو مجھے پھر اور غم ہوا کہ پہلے میں اجازت مانگتی تو کہتے تھے حسائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، ایک چوبارہ سا تھا، تو میں نے اپنی ماں ام رومان کے کندھے جھنجھوڑے، میں نے کہا یہ کیا ہے جو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہنے کہ ہاں بیٹی ایسی باتیں چل رہی ہیں پر تو غم نہ کر۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو بھی اس کی خبر ہے؟ کہاں ہے؟ جب یہ کہا تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گری، تو اوپر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ چیخ سن کر نیچے اترے، تو کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو پتہ چل گیا ہے جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں۔ اللہ میں قربان جاؤں ابو بکر کے صبر پر، 1 مہینہ یہ قصہ چلا، ایک دفعہ بھی آ کر اللہ کے نبی سے نہیں کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ صرف اس 1 مہینے میں یہاں ایک جملہ بولا، اور یہ کام تو ہم نے کفر میں کبھی نہ کیا، آج ہم پہ الزام لگ رہا ہے ایمان لانے کے بعد، یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر میں نہ کیا تھا۔ تمہیں کیا خبر یہ بھڑکتا ہوا شعلہ، تمہیں یہ نظر نہیں آتا
تمہیں پیٹرول کی آگ نظر آتی ہے، تمہیں لکڑی اور گیس کی آگ نظر آتی، لیکن جو تم اپنی زبانوں سے بھڑکا چکے ہو یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کام 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 کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں۔ ایک تکبر چھایا ہوا ہے، مجھے چھایا ہوا ہے۔ بلایا کہ بریرہ میں کون؟ کہا اللہ کے رسول، کہا پھر مجھ سے سچ بول، مجھ سے سچ بولنا۔ میں کہا رسول ہوں نا، کب سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پاکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ چھوٹی بچی ہے، بس آٹا گونتے گونتے کبھی سو جاتی ہے تو بکری آ کر آٹے میں منہ مار لیتی۔ اس قدر بدگمانی پھیل گئی کہ اللہ کا نبی معصوم پاک ہو کر تحقیق کرتا پھر رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہ وہی بند ہے تاکہ امت کو بتایا جا سکے کہ زبان کا شعلہ کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، چوتھا نمبر تو تم لوگوں نے ویسے ہی بھلا دیا ہے۔ میرا پہلا نمبر، چھٹا نمبر، پہلا نمبر دعوت دعوت دعوت، تبلیغ تبلیغ تبلیغ۔ مولانا ریاض صاحب نے تو 6 نمبر بنائے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ عبادت نہیں تو بنیاد نہ ہوگی، اخلاق نہیں تو چھت نہ ہوگی۔ سنو میری بات، پورے دین کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق۔ قبول کرنا مشکل ہے، پیدل سال کے لیے جانا آسان ہے، اور دل کو بغض سے پاک کرنا مشکل ہے۔ اسی وقت ہوائیں چلیں گی ہدایت کی جب دعوت کے ساتھ یہ ساری صفات زندہ ہوں گی، اور خاص طور پر جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب تواضع زندہ ہوگی، جب معاف کرنا، درگزر کرنا زندہ ہوگا، جب زبان پہ قابو نصیب ہوگا۔ پھر آپ تشریف لائے منبر پر، مجمع کٹھا مسجد بھری ہوئی، میں قربان جاؤں اپنے محبوب پر۔ ساری زندگی دکھ دینے والوں کا بھی آپ نے نام لے کر کبھی ان کا گلہ نہیں کیا، نام لے کر صرف دعا میں چند لوگوں کے نام لیے، بد دعا میں جب وہ حدود سے تجاوز کر گئے، کہا یا علیک بعقبۃ بن ابی معیط و ابی الحکم اور فلاں فلاں فلاں، ان کے عیب نہیں بیان کیے۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں آگ لگا چکا ہے، اور میرے نبی کو نہیں، سب لوگوں کو پتا ہے۔ آپ منبر پر آئے، کہا کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں، میرے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو نہیں رسوا کیا، نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان کیا، نام لے کر اس کی کسی کمی کو نہیں اچھالا۔ وہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے؟ سب کو پتا وہ کون ہے، زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، بتائیں وہ کون ہے؟ اگر اوس میں سے ہے میں اسے قتل کروں گا، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس کو پکڑیں گے۔ تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کذبتا، جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے وہ خزرج میں سے ہے اس لیے بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو، اگر اوس میں سے ہوتا تم کبھی نہ بولتے۔ تو اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہا، تو وہ بھی منافق ہے اور تو بھی منافق ہے اور تو منافقین کا ساتھی ہے۔ ایک کہنا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی موجودگی میں اوس و خزرج آپس میں ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ زبان کی آگ تھی جس نے مقدس ترین ہستیوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی۔ تمہاری ہر مجلس بھری ہوئی ہے ان انگاروں سے، کون سی تبلیغ اللہ کو پیش کرو گے؟ یہ غیبت سے بھری ہوئی، یہ بغض سے بھری ہوئی، یہ نفرتوں کے الاؤ، یہ دہکتی ہوئی آگ، یہ اللہ کو پیش کرو گے؟ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
نماز کی حالت میں خنجر لگا، کافر کے ہاتھوں لگا، شہادت کامل اور موت کے وقت گھبراہٹ طاری ہو گئی تو علی اور حسن رضی اللہ عنہما باپ بیٹا آئے تو عمر موت سے ڈر گئے، کہا نہیں، موت کے بعد آنے والے وقت سے ڈر رہا ہوں، کہ نہ ڈر، میرے ان کانوں نے سنا اور اتنا سنا کہ میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا کہ میرے نبی نے کہا ابو بکر اور عمر سیدہ فحول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر میرے ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو عمر رونے لگے کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ کہ میں نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ یہ مبلغ اعظم ہے، دوسرے نمبر کا مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نمبر صدیق اکبر، دوسرا نمبر عمر فاروق، تیسرے نمبر کا آدمی ہے۔ اب پھر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، کہو عبداللہ جاؤ عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب کہنا، میں امیر کے طور پہ ختم ہو چکا ہوں، مجھے اجازت دے دے تو لے جانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ جب پہنچے عبداللہ بن عمر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی رو رہی تھیں، سارا مدینہ رو رہا تھا کہ نظر آ گیا تھا اب نہیں بچ سکتے، تو عرض کی اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامند کے پہلو میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو عمر کا حق مجھ سے زیادہ ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ بیٹے نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ابا جان اجازت ہو گئی، کہ نہیں بیٹا، ممکن ہے میرے حیات کی وجہ سے، میرے شرم کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے پہ رکھ کے دوبارہ اجازت مانگنا، اگر دوبارہ اجازت ملے پھر لے جانا، ورنہ مجھے واپس لے جانا۔ عبداللہ بن عمر نے باپ کو اپنی گود میں لے لیا، آخری وقت کے آثار آ گئے تو کہنے لگے بیٹا عبداللہ مجھے مٹی پہ ڈال دے، مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالنے کی بجائے اپنی پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا، کہنے لگے وہ ہاتھ بے وقوف، سنتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے مٹی پہ ڈال، زمین پہ ڈال۔ تو انہوں نے پاؤں نیچے کر لیا، ان کو زمین پہ ڈال دیا تو اپنی گال کو مٹی میں یوں ملا دیا اور یوں کرنے لگے، یوں مٹی میں اپنا چہرہ ملنے لگے ایسے ایسے، اور کیا کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی مسجد میں، ادھر ابو بکر ادھر عمر، دائیں ابو بکر بائیں عمر، اور آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے ایسے، اور سامنے مسجد میں صحابہ، اور آپ نے کہا ایسے ہی قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو گیا۔ ہاں جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کو جنت کی بشارتیں نبی نے سنائی، جن کی دعوت تبلیغ قبول ہو گئی، جن کے عملوں پر رضا کی چھاپ لگ گئی، وہ کہہ رہے ہیں میں مر گیا، ہلاک ہو گیا اگر میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا۔ تم کس دعوے پہ عجب میں مبتلا ہو اور تکبر میں مبتلا ہو اور غیبت کی آگ بھڑکائے ہوئے ہو اور بغض سے دل بھرے لیے پھرتے ہو اور کہتے ہو جنت تو راستے کی گری پڑی چیز۔ ایک بڑا پرانا آدمی بیان کر رہا، جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، مولا اللہ کا واسطہ چپ کر جا، چپ کر جا، کیا بک رہے ہو؟ اتنا دھوکہ، اتنا غرور، جنت اور اللہ کی رضا ایک چیز ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب جنت ہے اور جنت کا مطلب اللہ کی رضا ہے۔ لا یبتغى لا یبتغى لا يطلب مما يبتغى به وجه الله الا الجنہ۔
لا يطلب مما يبتغى به وجه الله الا الجنہ، جنت اور اللہ کی رضا ایک چیز کا نام ہے، ایک چیز کا نام ہے۔ تو گویا اللہ کی رضا اس راستے کی گری پڑی چیز، اتنا دھوکہ، اور یہ اتنے بڑے عظیم انسان، اے عمر، اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے لا کے صحابہ نے رکھا، اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے تو دروازے پر دستک دی، ان کی اماں جان میرا